پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے تھے، مگر یہ جاننے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ اب اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد وہی خفی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتہاد ہو اور اسے اللہ نے قبول فرما لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے نفی نہ آئے تو وہ گویا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا جانا ایک امتحان قرار دیا گیا ہے کہ کون اتباع رسول کی روش پر گامزن رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ اس آزمائش میں تمام مسلمان کامیاب رہے، اور ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ وہ تھا، اب آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے تو آپ کا راستہ اور ہے اور ہمارا راستہ اور ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی قبول کر لینا آسان بات تو نہیں ہے، یہ بڑا احساس مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے یہاں مراد نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات اس تشویش کے جواب میں فرمائی گئی جو بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں۔ مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم تھا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا۔ اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مل رہا ہے، اب تمہیں اس کی پیروی کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحویل قبل کے فیصلے کا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ وقفہ شک گزر رہا تھا جس میں نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب جبرائیل امین تحویل قبل کا حکم لے کر نازل ہوں۔ سو ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف